بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردومنزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا. میرے ساتھ آج موجود ہیں سعدیہ سراج صاحبہ. صحافی بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، انٹرویوز لیے ہیں، سروے کیے، بہت سارے کام کیے. اس کے علاوہ یہ بیرون ملک بھی رہ چکی ہیں. سعودیہ میں ایک طویل عرصہ انہوں نے قیام کیا. ان کا ایک شعر ہے کہ ایک نجومی نے بتایا تھا میرے بچپن میں، میری شفاف ہتھیلی میں لکیریں کم ہیں. یہ تو ایک شعر سامنے آیا تو سنا دیا اس جیسے، اور اس سے بہت اچھے اشعار ہمیں آج سننے کو ملیں گے. تو میں انہی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کب شاعری شروع کی. اور پہلا میرا سوال بھی ان سے یہی ہے کہ سعدیہ آپ نے کب شروع کی؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری طرف سے جی یہ آپ پکڑیں گے اونچی آواز؟ میری بہت معتبر ہستی، بہت زیادہ اور ہر دل عزیز ہستی صبیحہ صبا صاحبہ اور صغیر بھائی، جن کے یہاں آج میں موجود ہوں. میں بہت خوش ہوں اس بات میں، اور میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتی ہوں کہ میں اردو منزل کے لیے اگر کچھ اپنا کچھ کلام پیش کرنا چاہتی تھی اردو منزل کے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ آپ تشریف لائیں. تو یہ ہمارے لیے بھی اعزاز آپ کی بڑائی ہے صبیحہ جی. اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ رہتی دنیا تک میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی اس طرح سے کر سکے. اور نہیں ایک ویب سائٹ بنا کے صرف اپنے لیے ہی کام کرنا جو ہے نا عموماً لوگ کرتے ہیں، مگر آپ نے تو ہر ایک کو موقع دیا ہے. اور یہ مستقل آپ تغذو کر رہی ہیں، آپ تھوڑا نہیں کر رہی، بہت زیادہ کر رہی ہیں. میں آرٹ سے نہیں، میں تقریباً میرے خیال 15 سال ہو گئے یا شاید 12-13 سال ہو گئے، مجھے یاد نہیں آ رہا. مگر میں نے جب اردو منزل کو دیکھا تھا تو میں آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ جب آپ وہاں پہ سعودیہ میں تھیں تو وہاں پہ مجھے پروین جی میری بہت پیاری دوست ہیں، بہت پیاری دوست ہیں، بہت پیاری دوست ہیں. انہوں نے مجھے ڈھونڈا، مجھ سے بات کی اور مجھے پھر متعارف کروایا. تو ان کے بے شمار افسانے پڑے جو آپ نے اس میں اپلوڈ کیے ہوئے تھے. تو آپ کا کام کا تو کوئی سلسلہ مطلب نہ رکے گا، میں جہاں تک سمجھتی ہوں. اچھا، اب یہ میں آپ کو یاد دلا دوں، یہ پروگرام نا آپ پہ ہے. آپ اپنی بات کریں، بتائیں کب سے شاعری شروع کی؟ ہاں صبیحہ جی، میں نے شاعری بہت چھوٹے پن سے شروع کر دی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت میں 5th یا 6th کلاس میں تھی. میں آپ نے 6th لکھا ہوا ایک جگہ. ہاں 6th میں تھی، درمیانی مرحلہ تھا وہ. تو بہرحال میں نے اس وقت جب شروع کی تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا لکھا، کیونکہ گھر میں ایسا ماحول تھا کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے. تو دوپہر کا ٹائم تھا اور اس وقت برسات بھی ہو رہی تھی. تو ہاں وہ برسات، اچھا وہ میرے ساتھ ہوا ایسا کہ وہ سلائڈ سی چلتی ہے میرے ساتھ، شاید سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. میں لکھتی ہوں مگر بہت کم لکھتی ہوں، اور شاعروں کی طرح بہت زیادہ نہیں لکھتی. جب تک وہ سلائڈ میرے دماغ میں چلتی نہیں ہے ذہن میں، تب تصویری شکل میں آتی ہے. تصویری شکل میں. یہ میں نے کسی اور سے بھی سنا ہے، میرا تجربہ نہیں ہے. اچھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت پریشان تھی. تصویری شکل میں اترتی ہے. جی بالکل. وہ جیسے آپ نے ٹی وی کی اسکرین میں دیکھا ہوا نیچے آتا رہتا ہے، تو وہ ہاں. تو جب ایسا مجھے کوئی نظم جو آنے لگی تو وہ میں نے بڑے پریشان ہو کے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، مجھے کچھ نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا لکھو، فوراً لکھو، فوراً لکھو. پھر میں نے لکھنا شروع کیا. تو انہیں بھی کوئی تھا، ان کو بھی ذوق تھا اس کا؟ بہت زیادہ. میرے والد صاحب کا نام مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں گی، ان کے حوالے سے کہ ان کو فارسی سے بہت زیادہ لگاؤ ہے. اچھا، وہ ان کا بچپن بھی فرمان فتح پوری صاحب کے ساتھ گزرا. اچھا، یہ لوگ ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے الہ آباد کے بورڈنگ ہاؤس میں. اچھا جی. تو میرے والد صاحب اور نصیر کوٹی صاحب کا آپ نے نام ذکر سنا ہوگا. نصیر کوٹی صاحب. جی. تو ان کے بہترین دوستوں میں، اور ہمارے دور کے کہیں رشتے دار بھی ہوتے ہیں، مگر دوست بہت زیادہ بہتر ہیں، مطلب بہترین دوستوں میں سے شمار ہوتے ہیں. اور وہ جب پیشوگوٹ جایا کرتے تھے تو باقاعدہ مشاعرے کرواتے تھے، اور ہمارے ہی گھر میں ہوتے تھے مشاعرے. اچھا. نصیر کوٹی صاحب وہاں کرواتے تھے. تو وہ ماحول میری پیدائش سے پہلے کا ہے یہ. مگر جو کچھ میں نے ان سے سنا، پھر میں نے ان کو دیکھا کہ والد صاحب کی مطلب گفتگو میں آدھے اشعار ہوتے تھے اور آدھے جملے ہوتے تھے. پہلے جو بھی ماحول تھا وہ اسی طرح کا تھا کہ وہ محاورے بھی بولتے ہیں، محاورے کے ساتھ، اور اشعار بھی. اور نہ صرف مرد خواتین گھر میں سب بڑی اچھی اچھی یہی دیکھا. پھر میں نے اپنی نانی مرحومہ کو دیکھا، جمیلہ خانم کو، کہ
وہ رسالہ عصمت راشد الخیری صاحب کا تھا، صفورہ خیری، ابھی بھی میری ان سے بات چیت رہتی ہے. آپ نے کیا ہوتا ہے؟ جمیلہ خانم. اچھا، میری امی کا نام. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کو میں نے دیکھا اپنے بچپن سے کہ ان کے لیے باقاعدہ ڈرافٹ آیا کرتے تھے، وہ لکھتی تھی، ان کے آرٹیکلس پر بھیجا کرتے تھے. تو یہ چیزیں مجھے بہت چھوٹی سی تھی، مجھے بڑا متاثر کرتی تھی. مطلب اتنی چھوٹی تھی کہ میں بہت بچپن کی بات بتا رہی ہوں کہ امی ابھی بھی کہتی تھی کہ ہماری والدہ صاحبہ کہ یہ تمہیں یادداشت کیسے ہے، سب باتیں تمہیں یاد کرتے ہیں. پر آپ یقین کریں کہ مجھے سب یاد ہے بچپن کا، ایک چھوٹی چھوٹی سی بات. جب کہ 2 سال کی تھی، پھر 3 سال کی ہوئی، پھر مطلب پھر میں نے اپنی عمر کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں جو ہے نا اپنے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ جذب کرنا شروع کر دی کہ مطلب یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے. چلیں آپ آگے چلیں نا. ادبی ماحول، ادبی ماحول اور ادب یہ اثر تو کرتا ہے نا بے تحاشا. پھر جب میں نے لکھا تو بناد رسالہ تھا، اس میں پھر میرے تحریک میں بنا جی چھوٹی چھوٹی نظمیں یا آرٹیکل اس طرح کے. تو بس یہ سلسلہ میرا چلتا رہا، مگر پاکستان میں میں نے اچھا پھر آپ نے اب کتابیں جب میں تیار ہوئی ہیں آپ کی کتابیں جی تو اب 2 آ رہی ہیں ایک ساتھ؟ جی نہیں 2 آئیں گی نہیں، مطلب اب یہ کہ میں کچھ گیپ دوں گی تھوڑا سا. اچھا نہیں تیار ہے آپ کے پاس، میں نے دیکھے ہیں آپ کے پاس. جی ہاں. اور وہ انٹرویو کا بھی آپ کا کافی اچھا سلسلہ رہا، جو آپ انٹرویو لیتی ہیں لوگوں سے. ہاں تو ان میں کافی نامور لوگ ہیں. مشتاق یوسفی کا میں نے پڑھا، میں نے 2 بار لیا ان کا. عبد القدیر ان کا ایک بار 98 میں نے لیا تھا، ان کا اسپیشل لینے آئی تھی. اچھا. پھر ایک میں نے ابھی لیا تھا، کچھ عرصہ پہلے لیا تھا ان کا. تو وہ بھی یہی کہتے تھے سب لوگ کہ آپ جاتو نہیں. اس وقت بھی اردو نیوز کی طرف سے کال آئی تھی کہ آپ ان کا انٹرویو لیں. اب جب رہی وہاں پہ جدہ ہوتے ہوئے میں ان کا انٹرویو لینے آئی تھی خاص طور سے. اچھا جی 98 میں آئی تھی میں. اچھا سیکنڈ جو ابھی لیا ہے اس کے لیے بھی وہاں سے کہا گیا کہ آپ اگر لیں تو بہت اچھا ہوگا. پھر میں نے ہمت کی، میں نے جب بات کی تو پتہ چلا کہ ان کے صاحبزادہ نے کہا کہ اب تو ابو بالکل بھی نہیں کسی کو انٹرویو دیتے. مگر مجھے بہت لیکن ہمیں بھی اتفاق ہوا کہ UAE میں ہم نے بلایا تھا اور جشن کیا تھا ان کا، اور وہ کافی انہیں پسند آیا تھا. یعنی اچھا تجربہ تھا ان کے پاس بیٹھنے کا، ان کی باتیں سننے کا ہمیں بھی موقع ملا. نیا بس تھی، بس میں سمجھتی کچھ ایک کوئی ایک ایسے اللہ تعالیٰ جو بناتا ہے جن کو، جیسے آپ نے کل مجھ سے کہا کہ کوئی ایک ہوتا ہے، تو ان میں سے اسی طرح کی وہ نادر و نایاب ہستی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ بات میں یہ کہتی ہوں کہ ایسے جدوجہد بہت اپنی شہرت کے لیے جو کرتے ہیں نا، ان پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اتنی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جسے قدرت نے چن لیا وہ چن لیتے، یعنی اس کو وہ چیزیں بھی عطا ہو جاتی ہیں. وہ اتنا بھاگ دوڑ جو یہ بعض لوگ میں نے دیکھا نا کہ شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ مقبول نہیں ہوتے. ہاں وقتی طور پر سامنے آ جاتے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں وہ پھر کہیں چلے جاتے ہیں. ہاں وہ پھر ان کے نام اس طرح سے نہیں رہتے، یعنی جو جدوجہد سے آپ ایک تو نام اتنا سنتے ہیں پھر ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. لیکن جو قدرت کو منظور ہوتے ہیں وہ نام چلے آ رہے ہیں، آگے آگے صدیاں گزر جاتی ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں. اس میں بھی وہی چیز تو میرے خیال میں کار فرما ہوتی ہے سبیہ جی کہ وہ سچائی ہوتی ہے. شاید ہاں سچائی بھی، شاید نہیں یقیناً بالکل سچائی ہوتی ہے، وہی چیز انسان کو زندہ رکھتی ہے. جی انسان کام بھی زندہ رکھتا ہے. بالکل. اور کام سچا اور صحیح شاعری آپ کر رہے ہوں یا جو بھی لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ اس مخلص ہو بس اپنے کام سے انسان. جی. اچھا تو پھر آپ نے صحافت میں کافی کام کیا. میں نے 98 میں ہی سے میں نے شروع کر دیا تھا. اسی دوران اردو نیوز سے وابستہ ہو گئی تھی. اردو نیوز، اردو میگزین میں نے بہت کم لکھا، مگر اردو نیوز میں نے بہت زیادہ لکھا ماشاء اللہ سے. اور جنگ میں بھی، نوائے وقت میں بھی لکھا، انصاف میں بھی میں نے تھوڑا لکھا مگر لکھا. اچھا وہاں سے بھیجتی تھی؟ جی وہاں سے بھیجتی تھی. تو یہاں آگے نہیں کیا؟ یہاں آ کے سبیہ جی جو ہے نا وہ میں نے اپنے بچوں کو بہت ٹائم دیا، فل جسے کہنا چاہیے. وہ وقت ایسا تھا کہ ان کے بچوں کی تعلیم مکمل ہونے کا ٹائم تھا، یونیورسٹیز کا کام تھا اور ان کی شادیوں کا. تو الحمدللہ اس 6 سال میں میرے ماشاءاللہ سب بچے تعلیم مکمل کر چکے الحمدللہ، اور سب شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ. چلیں بہت اچھا. تو یہ فرائض میں سمجھتی ہوں اب فارغ ہو کے اب فارغ ہوئی ہیں، اب میں پھر کروں گی انشاءاللہ. جی اور آپ جیسے لوگوں سے اللہ نے مجھے بلایا، یہ میری خوش نصیبی ہے. اب پھر یہ ادب میں جی بالکل اپنی خدمات جاری رکھیں. تو اب دیکھیے ہم کچھ سننا لیں آپ سے. بالکل آپ کہیں میں سناؤں؟ ہاں بالکل آپ سنائیں. پیش کرتی ہوں میں.
अकेला जो है वही कारवां से मिलता है, अकेला जो है वही कारवां से मिलता है। ये इत्तेहाद भी उर्दू ज़बान से मिलता है, ये इत्तेहाद भी उर्दू ज़बान से मिलता है। मैं एक शम्मा की मानिंद जल गई दिशब, मैं एक शम्मा की मानिंद जल गई दिशब, उजाला इसलिए मेरे मकान से मिलता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं एक शम्मा की मानिंद जल गई दिशब, उजाला इसलिए मेरे मकान से मिलता है। मोहब्बतों को भला वो दवाम क्या देगा, मोहब्बतों को भला वो दवाम क्या देगा, जिसे यकीन भी अपने गुमा से मिलता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मोहब्बतों को भला वो दवाम क्या देगा, जिसे यकीन भी अपने गुमा से मिलता है। जिसे तलब है सलीके से मांग ले क्योंकि, जिसे तलब है सलीके से मांग ले क्योंकि, अगर तलब हो तो दोनों जहां से मिलता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये जनाब शमीम जयपुरी की ज़मीन में कही थी मैंने काफ़ी अर्सा पहले किसी मुशायरे में, और आप अगर कहें तो फिर मजीद आपको सुनाओ। जी बिल्कुल, सुनाएं सुनाएं, क्यों नहीं, इजाज़त है सुनिए जी, बिल्कुल अब इजाज़त है। बारहा ख्वाब ये नज़र आया, बारहा ख्वाब ये नज़र आया, बेवफा बावफा नज़र आया। वाह वाह, बारहा ख्वाब ये नज़र आया, बेवफा बावफा नज़र आया। साहिलों तक तो वो गया ही नहीं, साहिलों तक तो वो गया ही नहीं, फिर समंदर में क्यों भंवर आया। वाह वाह वाह, साहिलों तक तो वो गया ही नहीं, फिर समंदर में क्यों भंवर आया। मैं तो मंजिल करीब रखती हूँ, मैं तो मंजिल करीब रखती हूँ, मुझको दरपेश क्यों सफर आया। वाह वाह वाह, मैं तो मंजिल करीब रखती हूँ, वाह, मुझको दरपेश क्यों सफर आया। बहुत अच्छे। वो सितारों में पाँव रखने लगा, वो सितारों में पाँव रखने लगा, चांद आंगन में जब उतर आया। चांद आंगन में जब उतर आया, वो सितारों में पाँव रखने लगा, चांद आंगन में जब उतर आया। वाह वाह, इतना चाहो न टूट कर उसको, इतना चाहो न टूट कर उसको, वो जो मेहमान बन के घर आया। वाह वाह, इतना चाहो न टूट कर उसको, वो जो मेहमान बन के घर आया। मेरे मंजर भी वो ही लिखता है, मेरे मंजर भी वो ही लिखता है, मेरे मंजर भी मेरे मंजर भी वो ही लिखता है, जो दिखाया गया नजर आया। वाह वाह वाह, मेरे मंजर भी वो ही लिखता है, जो दिखाया गया नजर आया। वाह वाह, बहुत नवाजिश कि आप लोगों को मेरी नहीं अच्छी शायरी बहुत पसंद आई। चलिए जी, अगर मैं कुछ नज़म भी, हाँ नज़में आपकी मेरा ख्याल है ज़्यादा मशहूर हैं, या आप नज़में ज़्यादा कहती हैं? कहती भी ज़्यादा हूँ और मुझे नज़में कहना ज़्यादा पसंद है। हाँ तो वो सुनाएंगे, नज़में कोई मना तो नहीं है। उम्र रवां से कुछ भी शिकायत नहीं मुझे, उम्र रवां से कुछ भी शिकायत नहीं मुझे, लेकिन ये सोच कर ही थकन हो रही है। वाह वाह वाह, लेकिन ये सोच कर ही थकन हो रही है, अब कैसे शुमार होंगे मेरे बेशुमार ख्वाब। कैसे शुमार होंगे मेरे बेशुमार ख्वाब। तकिया के नीचे ख्वाब छुपाती थी रात को, तकिया के नीचे ख्वाब छुपाती थी रात को। अंबार इस कदर है कि सोना मुहाल है, अंबार इस कदर है कि सोना मुहाल है। आँखों का एहतिजाज तकाजा ये मुझसे है, आँखों का एहतिजाज तकाजा ये मुझसे है। पहले गुनू वो ख्वाब जो तकिया में दफन है, पहले गुनू वो ख्वाब जो तकिया में दफन है, लेकिन ये सोच कर ही थकन हो रही है, कैसे शुमार होंगे मेरे बेशुमार ख्वाब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत अच्छे। तो आप बच्चों से तो आप फारिग हैं, यानी कि उन्हें आपने जी मैंने एक बेटी का बताया था जिनका एक्सीडेंट हो गया था सबिया जी, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से एक बेटे की तो अभी शादी की है ना, जी माशाल्लाह। तो उसके साथ में थोड़ा सा वक्त बहुत ज़्यादा गुजार, थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा वक्त देती हूँ बच्चे को कि बेहतरीन हो जाए इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से। और मैं चाहूँगी कि जो भी सुन रहा है मेरे बच्चे के लिए बहुत दुआ करे कि अल्लाह ताला उसकी शादी भी बहुत जल्दी में कर दूँ इंशाअल्लाह ताला। उनसे फारिग हो के अब आप इस तरफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर अब हम देखेंगे कि आप साफत भी कर रही हैं पहले की तरह, बिल्कुल पहले की तरह। हर मुझे मुतहर्रिक रहना बहुत ज़्यादा पसंद है कि एक काम है मेरे सामने तो मैं इसके साथ बस जुड़ जाती हूँ। हाँ, जो काम कर रही हैं उसे पूरी दिल के साथ करती हूँ। इसमें फिर कोई मुझे जो है ना रोक नहीं सकता इस काम के लिए।
چلیں آگے کچھ اور سنائیں اپنی یہ اچھی سی نظمیں. نظمیں آپ کی بہت اچھی ہیں. ہاں نظم سناؤ یہ بھی غزل کہہ دوں کچھ. اور آپ کے بہن بھائیوں میں بھی کسی کو شوق ہے آپ کی طرح؟ نہیں میری بڑی بہن مرحومہ سیدہ کوثر وہ لکھا کرتی تھی. آپ کے نام میں بھی کوثر آتا ہے؟ جی میرا نام سعدیہ کوثر ہے. سعدیہ کوثر. اچھا اچھا. ہم سب بہنوں کے نام میں کوثر. اچھا اچھا. تو پھر آپ نے اپنا نام وہ نہیں رکھا بلکہ؟ میں مگر اس نام سے بھی لکھتی ہوں. اکثر آرٹیکل میرے سعدیہ کوثر کے نام سے بھی ہے. اچھا دونوں نام؟ جی جی جی. اچھا اچھا. پھر تو آپ کا کام بتانا پڑتا ہوگا. بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں ہوں. اگر کوئی پوچھ لیتا ہے تو یہ مشکل نہیں ہوتا کہ ایک ہی نام اگر رکھیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا؟ ہاں مجھے ابھی بھی کسی نے مشورہ دیا کہ اب اپنی کتاب آ رہی ہے تو اس میں آپ سعدیہ سراج ہی رکھیں. یہ تو پھر بتانا پڑے گا نا کہ نہیں جی یہ جو ہیں سعدیہ کوثر جو ہیں یہ سعدیہ سراج ہیں. یہ ہر ایک کو تو نہیں پھر اس طرح پتہ لگے گا. وہ تو کہیں گے یہ کیونکہ شاید جڑواں بہن کوئی اور ہوگی. تو ایک ہی رکھیں نام, ایسے نہیں کریں آپ کتابوں پہ ایک ہی لائیں نام, کیونکہ ایسے مجھے ہی عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو اس پہ دیکھا تھا لکھا ہوا نا. یا دونوں پہ آپ لکھ دیں. میں اپنے ہاں جب میں کتاب کا مضمون لکھوں گی اپنے بارے میں تب اس میں وضاحت کر دوں گی. دونوں میں؟ دونوں کتابوں میں. ہاں وہ یہ زیادہ آپ کا مشہور ہے نام سعدیہ سراج. جی جی. اور سراج صاحب میرے شوہر ہیں ماشاء اللہ, جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں. ان کی توجہ اور بے تحاشا انہوں نے میرا ساتھ دیا. ہاں ظاہر اس کے بغیر تو چلتی نہیں نا گاڑی, جب تک کہ ہسبینڈ ساتھ نہ دیں تو یہ نہیں چلتی ہیں. بالکل نہیں چلتی, چیزیں وہیں رک جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہر موقع پہ, اور اس وقت بھی کتاب کے سلسلے میں میرا بہت ساتھ دے رہے ہیں. جی جی. تو میں ہمت کر پائی ہوں. اچھا میں کچھ جی ارشاد. مدت گزری ہونٹوں پر بن بات کا موسم ٹھہر گیا. مدت گزری ہونٹوں پر بن بات کا موسم ٹھہر گیا. تب سے جیسے آنکھوں میں برسات کا موسم ٹھہر گیا. تب سے جیسے آنکھوں میں برسات کا موسم ٹھہر گیا. ایک لمحے کی خواہش ہے کہ میرے دل کا موسم ہو. ایک لمحے کی خواہش ہے کہ میرے دل کا موسم ہو. دانستہ بازی ہار گئے اب مات کا موسم ٹھہر گیا. دانستہ بازی ہار گئے اب مات کا موسم ٹھہر گیا. ایک ہی ساکت خواب ہو جیسے اور ہزاروں تعبیریں. ایک ہی ساکت خواب ہو جیسے اور ہزاروں تعبیریں. سوتی جاگتی آنکھوں میں بس رات کا موسم ٹھہر گیا. پاس وفا کا جذبہ تو قرآن کا پرتو ہوتا ہے. پاس وفا کا جذبہ تو قرآن کا پرتو ہوتا ہے. اس نقطے پر اب تو میری ذات کا موسم ٹھہر گیا. اس نقطے پر اب تو میری ذات کا موسم ٹھہر گیا. واہ واہ بہت اچھا. ایک اور غزل. جی اگر آپ آنکھ بھر آئی بے سبب تو نہیں. آنکھ بھر آئی بے سبب تو نہیں. تو زمینی خدا ہے رب تو نہیں. آنکھ بھر آئی بے سبب تو نہیں. تو زمینی خدا ہے رب تو نہیں. شعر کہنے سے روکتے کیوں ہو. شعر کہنے سے روکتے کیوں ہو. یہ تمہارا حسب نسب تو نہیں. واہ 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 واہ. پھر سنائیں. شعر کہنے سے روکتے کیوں ہو. شعر کہنے سے روکتے کیوں ہو. یہ تمہارا حسب نسب تو نہیں. تیری باتوں کی بہت ساری جو خواتین جن کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں کہ جو لکھنے نہیں دیتے اور گھر کے اندر تو نہیں ہوتے. جیسے میرے ساتھ تو الحمدللہ ان لوگوں کے لیے مگر اطراف کے لوگ وہ تو آپ نے بتایا کہ آپ تو لکھتی ہیں اپنی مرضی سے اور آپ کو اجازت ہے. بالکل. مگر اطراف کے لوگ ہیں جو شوشہ اٹھاتے ہیں اور پرابلمس کھڑی کر دیتے ہیں. صحیح. میرے خیال میں شعر میرا شاید پھر پڑھیں اسی کہہ کے ہم لوگوں کے نام. شعر کہنے سے روکتے خواتین کو, اس لیے میں اس کی کہہ رہی ہوں. شعر کہنے سے روکتے کیوں ہو. شعر کہنے سے روکتے کیوں ہو. یہ تمہارا حسب نسب تو نہیں. تیری باتوں کی گونج باقی ہے. تیری باتوں کی گونج باقی ہے. سلسلہ گفتگو کا اب تو نہیں. تیری باتوں کی گونج باقی ہے. سلسلہ گفتگو کا اب تو نہیں. سعدیہ بے سبب ہی رنجش ہے. سعدیہ بے سبب ہی رنجش ہے. رنجش بے سبب تو نہیں. بہت اچھے بہت اچھے.
اچھا یہ شاعری تو آپ کرنی نا بچپن سے. بعض لوگوں کہتے ہیں کہ کوئی لکھا ہوتا ہے کہ چوٹ لگتی ہے کسی کو, کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ شاعری شروع کرتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ ہر کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے. مطلب وہ کوئی جذباتی چوٹ یا کوئی صدمہ یا کوئی عشق میں ناکامی, اور یہ تو وہ ہے آپ میری پوری شاعری پڑھنے مطلب رومانس میں ڈھونڈنے سے ملے گا. کیونکہ ایک بار ہوا یہ کہ میں نے مجھ سے کہا گیا کہ ڈرامہ لکھے, تو میں نے ڈرامہ لکھا. اچھا جب ڈرامہ لکھا کافی پیجز کا تھا اور لکھ دیا, میں دے بھی آئی ان کو جو پروڈیوسر صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ڈرامہ لکھا ہے اس میں تھوڑا سا رومانس ڈال دیں تاکہ ڈرامہ چل سکے. تو آج تک اس میں رومانس نہیں ڈال سکی. مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. مگر نہیں ہے جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ چوٹ, نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. نہیں وہ منظر مجھے آج بھی یاد ہے. اس نے کہنا شروع سلائڈس کی وجہ سے پریشان ہوتی تھی. خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں نا, وہ بعض دفعہ کسی بھی وقت ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں. تو وہ آپ کی بہت ہی بچپن میں آ گئی, کسی کی تھوڑے سے اور بڑے. مگر پھر بھی یہ فیکٹ ہے کہ میں نا یہ نہیں کہ ہر موضوع پہ فوری شعر کہنے لگوں یا جلدی لکھنے لگوں. میں شاعری ایسی نہیں کر سکتی, نہ ایسے کرتی ہوں. جب آپ کا اندر سے دل چاہے یا جب آپ خود بخود وہ جو وقت ہوتا ہے میرا مخصوص, اور وہ بہت کرب کا وقت ہوتا ہے میرے اوپر, بہت زیادہ کرب کا وقت جو آپ پہ اتر رہی ہے شاعری. جی بہت تکلیف دہ وقت ہوتا ہے میرے لیے. تو اس وقت مجھے کوئی چھیڑے نہ, کوئی بات نہ کرے. آپ نے یہ تو بہت اچھی بات کہہ لی میں. سبیہ جی وہ لگتا ہے جیسے مجھ سے کچھ کھو جائے گا, تو میں اس کو بس پکڑنا چاہتی ہوں, مجھ سے کچھ چلا نہ جائے. اچھا یہ اس لحاظ سے آپ کہہ رہی ہیں. جی میں کہتی ہوں ورنہ تو ایک خوشی تو ہوتی, ایسی خوشی ہوتی ہے کتنے دن تک وہ ایک شعر کہنے کی خوشی رہتی ہے. ہاں کبھی ویسا تو بہت دن تک وہی دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے. اپنے اس سے خوشی ہر ایک کے نا اپنے تجربے ہوتے ہیں. یہ بس لکھ لیا تو پھر بعد میں اگلے دن دیکھا, پھر اس کو اور ٹھیک کرتے رہتے ہیں. پھر کچھ لوگ بس ایسے ہی رہنے دیتے ہیں شاعری. میں ٹھیک بھی کرتی ہوں کچھ مجھے جو لگتا ہے. بعد میں دیکھنا, بعد میں ظاہری بات ہے, بالکل ضروری بھی ہوتا ہے. اچھا کچھ آگے چلے. جی چلے بالکل. ٹھہرنا تو نہیں ہے نا, آگے چلنا. ایک دو اور سنا دیجیے آپ اس میں. جاگتے ایک غزل پیش کرتے ہیں. جاگتے میں بھی خواب کے موسم, جاگتے میں بھی خواب کے موسم, بے یقینی سراب کے موسم, بے یقینی سراب کے موسم. انگلیوں پر گنو تو تھوڑے ہیں, انگلیوں پر گنو تو تھوڑے ہیں. زیست میں انتخاب کے موسم, انگلیوں پہ گنو تو تھوڑے ہیں. زیست میں انتخاب کے موسم. چند اوراق اس نے کیا پھاڑے, چند اوراق اس نے کیا پھاڑے, در بدر ہے کتاب کے موسم. چند اوراق اس نے کیا پھاڑے, در بدر ہے کتاب کے موسم. میرے آنگن میں سعدیہ ٹھہرے, میرے آنگن میں سعدیہ ٹھہرے, پھول خوشبو گلاب کے موسم. بہت اچھی شاعری سنا رہی ہیں. اور بس مجھے آپ 2-3 غزلیں یا نظمیں اور سنائیں, تو پھر اس کے بعد ہم جیسا آپ کا. اچھا وہ مجھے سنائیں جو آپ کو جو پاپولر ہے. مشاعرے کی غزلیں اور ہوتی ہیں نا. جی جو آپ بس مشاعرے والی غزل جو ہے وہ نہیں, جو میں نے بہت پاپولر ہوئی تھی میری غزل. پاپولر غزلیں بھی سنائیں نا, تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ آپ کیا لکھ رہی ہیں. چلیے اس کا نمبر آتا جائے گا بعد میں. کچھ بھی سنا دیں. کچھ بھی سنا دیں آپ کی شاعری جو بھی آپ نے. ابھی آپ کتاب میں چھپا رہے ہیں, ظاہر انتخاب ہے آپ کا.
جی وہ ایک غزل بہت ہی مشہور پسند کی جاتی تھی، میں اب اتنی اکیلی ہو گئی ہوں کہ خود اپنی سہیلی ہو گئی واہ ہوں، واہ واہ واہ، میں اب اتنی اکیلی ہو گئی ہوں کہ خود اپنی سہیلی ہو گئی ہوں، بہت اچھے، واہ واہ. تو مجھے تو سوچنا اب زندگی بھر، میں اب ایسی پہیلی ہو گئی ہوں، بہت اچھے، بہت وفا کو اس طرح مانگا ہے تجھ سے، وفا کو اس طرح مانگا ہے تجھ سے بھکارن کی ہتھیلی ہو گئی ارے ہوں، واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت تیرے آنے کا سن کر سعدیہ میں صبا خوشبو چمیلی ہو گئی، واہ واہ، تیرے آنے کا سن کر سعدیہ میں ہوا خوشبو چمیلی ہو گئی، بہت اچھے. یہ تو مجھے پھر سنائیں دوبارہ سے. میں اب اتنی اکیلی ہو گئی واہ ہوں کہ واہ. خود اپنی سہیلی ہو گئی، واہ واہ، بہت اچھی، بہت اچھی. بہت اچھا. میرے بچے جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے نا بہت نوٹ کرتے ہیں کہ آپ اداسی والی زیادہ کہتی ہیں، خوشی والی کم. ہاں خوشی والی کم کہتی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ میرے ساتھ جب بھی کبھی کچھ حالات میں پریشانی ہوتی تو میرے بچے غزلیں، خصوصاً بڑی بیٹی جو ہماری وہ پھاڑ دیتی ہیں، انہوں نے وہ غزلیں پھاڑ دی جی، چھپا دی کہ یہ سب جو آپ نے جو کہا ہے نا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ سامنے آ رہا ہے. وہ سامنے آ جاتا ہے کیونکہ اچھے والے حالات ہوتے ہیں اور آپ نے اگر ایسا کچھ کہہ دیا ہوتا ہے تو پھر وہی ہونے لگتا ہے. تو اس کو اتنا یقین تھا کہ وہ بس ان لوگوں کی طرف سے بچوں کی سختی سے ممانعت ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں کہیں گے آپ، صرف خوشی خوشی کی بولیں. اچھا، جو آپ کہیں گی وہی ہونے لگتا ہے تو بچے بہت ڈر جاتے ہیں. میرے بچوں نے ضائع بھی بہت کیا ہے. اچھے لفظ نے اچھا ضائع کیا ہے، ضائع کر دیا، مطلب کوئی ہے بیچ میں گھر میں ایسا ایسے کاٹ نہیں، فوراً کٹ لگا دیتے ہیں کہ اب اس کو نہیں بولیں گی، اس کو نکال کے پھینک دیں، اس کو نہیں پڑھیں گے آپ. اچھا تو یہ بھی ہوتا ہے میرے ساتھ. اچھا، تو آپ کو اس کا دکھ نہیں ہوتا؟ نہیں، اب میں بہت محتاط ہو گئی ہوں. اچھا، خوشی کے گانے، ہاں. خوشی گاؤ، خوشی کے گیت. گاؤ خوشی کے گیت لے. اچھا، ترنم سے پڑھتی ہیں آپ؟ ترنم سے میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، میں نے بتایا تھا تو پسند نہیں کیا تھا. میرے خیال میں میری آواز اچھی نہیں ہے شاید. اچھا، کچھ تو ہوگا نا جو آواز نہیں اچھی ہوتی ہے. اچھا تو پبلک نے نہیں پسند کیا تھا؟ ہاں. اچھا چلیے. پہلی بات ہے کہ وہ داد نہیں ملی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ترنم سے نہیں پڑھ سکتی. اچھا اچھا. بڑا جو خواتین پڑھتی ہیں تو کتنا اچھا سمجھتے ہیں لوگ نا کہ خواتین کو تو زیادہ داد ملتی ہے. آپ کو نہیں ملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی. بہت سچائی کے ساتھ بتا رہی ہوں سبیہ جی کہ مجھے پھر داد اس میں نہیں ملی تھی، میرا تو بہت ملتی ہے ماشاء اللہ سے، پسند کرتے ہیں لوگ جب بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں، مگر اس میں مجھے لگا کہ نہیں. اچھا، میں نے سب کو بہت زیادہ مایوس کر دیا، بور کر دیا، میری آواز خراب ہے تو. اچھا، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں شاعری سنائے، ہمیں ہاں نہیں چاہیے، ترنم نہیں چاہیے، تحفظ لفظ میں نہیں. تحفظ لفظ میں سناتی ہیں. چلیے ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ جو ہے انداز میں سنا دوں. جی. مسکرانے کی ایک وجہ تم ہو، مسکرانے کی ایک وجہ تم ہو، غم بھلانے کی ایک وجہ تم ہو. تم سے کرتی ہوں خواب میں باتیں، تم سے کرتی ہوں خواب میں باتیں، نیند آنے کی ایک وجہ تم ہو. بہت اچھے، واہ واہ. نیند آنے کی ایک وجہ تم ہو، گیت ہونٹوں پہ رقص کرتے ہیں، گیت ہونٹوں پہ رقص کرتے ہیں، گنگنانے کی ایک وجہ تم ہو. واہ واہ. اب اس کو بھی میں اگر گنگنانا چاہوں تو پتہ نہیں کیسے کروں، مگر بہرحال کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچوں گی. اچھا، دل چاہ رہا تو گنگنا دیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے سے سنا دیں اگر چاہیں تو. مجھے نہیں سے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے. چلیے تھوڑا سا آپ کہتی تو. پاؤں پڑتے کہیں ہیں رکھوں کہیں، پاؤں پڑتے کہیں ہیں رکھوں کہیں، لڑکھڑانے کی ایک وجہ تم ہو. اچھا اچھا. آپ بھی کہیں گے کہ آئندہ سعدیہ غلطی نہ کریں. میں نہیں کہتی، میں کچھ نہیں، میری رائے میں. پاؤں پڑتے کہیں ہیں رکھوں کہیں، لیکن آپ ٹھیک پڑھ رہی تھی. لڑکھڑانے کی ایک وجہ تم ہو، میں محبت کو مانتی ہی نہ تھی، میں محبت کو مانتی ہی نہ تھی، دل لگانے کی ایک وجہ تم ہو. میں محبت کو مانتی ہی نہ تھی، دل لگانے کی ایک وجہ تم ہو. کتنی مغرور اور خود سر تھی، کتنی مغرور اور خود سر تھی، سر جھکانے کی ایک وجہ تم ہو. کتنی مغرور اور خود سر تھی، سر جھکانے کی ایک وجہ تم ہو. بہت اچھی.
بس ایک دو غزلیں اور سنائیں اور پھر ہم اجازت لیں گے اپنے ناظرین سے. 2 غزلیں اور سنائیں گے نظم. اب ڈھونڈے نہیں, بس جو آپ کے سامنے ہے وہ سنا دیں. تم جو ہارے کبھی نہیں ہوتے, تم جو ہارے کبھی نہیں, مجھ کو پیارے کبھی نہیں ہوتے. واہ واہ. تم جو ہارے کبھی نہیں ہوتے, مجھ کو پیارے کبھی نہیں ہوتے. ہم بھی اکثر اسی کے ہوتے ہیں, ہم بھی اکثر اسی کے ہوتے ہیں جو ہمارے کبھی نہیں ہوتے. ہم بھی اکثر اسی کے ہوتے ہیں جو ہمارے کبھی نہیں ہوتے. ہم وفا کی مثال ہیں ورنہ, ہم وفا کی مثال ہیں ورنہ یوں تمہارے کبھی نہیں ہوتے, تمہارے کبھی نہیں ہوتے. شکر کرتے جو نعمتوں کا ہم, شکر کرتے جو نعمتوں کا ہم, یہ خسارے کبھی نہیں ہوتے. شکر کرتے جو نعمتوں کا ہم, یہ خسارے کبھی نہیں ہوتے. رنج میرے جو بانٹ لیتے تم, رنج میرے جو بانٹ لیتے تم, اتنے سارے کبھی نہیں ہوتے. رنج میرے جو بانٹ لیتے تم, اتنے سارے کبھی نہیں ہوتے. تم نہ ہوتے اگر نگاہوں میں, یہ نظارے کبھی نہیں ہوتے. بہت اچھا. اگر کچھ ٹائم ہے سبیہ جی تو ہاں مجھے ایک غزل اور غزل یا نظم سنا دیجیے, تو پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے اور ناظرین سے بھی. ایک نظم, ارشاد. محبت بس محبت ہے. ٹھیک ہے, محبت بس محبت. جی سنائیے. محبت بس محبت ہے, محبت بس دلوں میں یہ دھڑکتی ہے, رگوں میں یہ مچلتی ہے. کبھی سونے نہیں دیتی, کبھی رونے نہیں دیتی. محبت بس محبت ہے, دلوں میں یہ دھڑکتی ہے, رگوں میں یہ مچلتی ہے. کبھی سونے نہیں دیتی, کبھی رونے نہیں دیتی. کبھی ہنسنے پہ آ جائے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, کبھی ہنسنے پہ آ جائے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. محبت کی بدولت کھردرے رستے بھی ریشم اطلس سا کم خواب لگتے ہیں. بہت اچھے. بہت اچھا لگا سعدیہ, آپ تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.